السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سلیپ اویک سائیکل، یعنی کہ ہمارے سونے اور جاگنے کا وقت۔ سونا اور جاگنا زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی نیند کیسی ہے اور آپ کی بھوک کیسی ہے۔ اگر نیند ڈسٹرب ہے بغیر وجہ کے اور آپ کی بھوک بھی ڈسٹرب ہے تو پھر ڈاکٹر مزید آگے سوچتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جتنا کچھ بھی میسر ہو جائے، جتنا بھی سکون ہے، اطمینان ہے یا بے فکری ہے یا جو بھی کچھ ہے، لیکن نیند ضرور سب کی ڈسٹرب ہے۔ ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو ماشاءاللہ صحت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کتنے بجے سوتے ہیں؟ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم رات کو 3-4 بجے سوتے ہیں۔ اچھا تو پھر آپ جاگتے کتنے بجے ہیں؟ تو اکثر جواب یہ آتا ہے کہ کیونکہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح جاگا نہیں جاتا، تو ہم 11 بجے جاگتے ہیں یا 12 بجے جاگتے ہیں یا 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں نیند تو آ رہی ہے لیکن اس وقت نہیں آ رہی جس وقت وہ سونا چاہتے ہیں، یا اس وقت نہیں جاگ پا رہے جس وقت وہ جاگنا پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سلیپ ٹھیک ہے لیکن سلیپ پیٹرن غلط ہے، آپ کا لائف اسٹائل غلط ہے، اس لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب لائف اسٹائل غلط ہونے کی آج کل بہت ساری وجوہات ہیں، ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا۔ بچے بڑے جو بھی ہیں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب لیٹتے ہیں تو سوشل میڈیا پر، کیونکہ آج کل ساری دنیا ایک فون کے اندر سمائی ہوئی ہے، تو وہ بہت کچھ ان کے لیے دیکھنے کو ہوتا ہے، پڑھنے کو ہوتا ہے، تو سوتے سوتے صبح کے 4 بجا دیتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگ جب صبح کام پر جاتے ہیں تو چونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو ان کے کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی کسی کام پر، پڑھائی پر یا اپنی جاب پر یا اپنی کسی ڈیوٹی پر، تو لہٰذا پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے۔ پرفارمنس خراب ہونے کی وجہ سے ترقی کے راستے محدود ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو نہیں سو پاتے، اگر جن کی جاب ایسی ہے، اگر وہ پولیس ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو یہ خیر الگ بات ہے کہ ان کی ڈیوٹی کی ٹائپ ایسی ہے۔ بعض اوقات لیکن اس کے علاوہ ایک طریقہ اور بھی ہے یا ایک وجہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات فرد اپنے گھر والوں کی تنقید سے بچنے کے لیے بھی بے وقت سوتا رہتا ہے کہ نہ جاگیں گے نہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وجہ جو بھی ہو، آپ کو اپنے سلیپ پیٹرن کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسلسل نیند کا ڈسٹرب ہونا آپ کو کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب اس کا علاج بہت آسان ہے، ویسے دیکھا جائے تو 2-3 ہفتے سے زیادہ کا علاج نہیں ہے، یہ 2-3 ہفتے میں آپ اپنا سلیپ پیٹرن صحیح کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں اور کچھ دنوں میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے یہ سب مینیج نہیں ہو پا رہا۔ اکثر لوگ کچھ دنوں میں ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ سب ناممکن ہے اور ہم اسی طرح ہماری پرفارمنس رہے گی، اسی طرح ہم تھکے سے رہیں گے اور ہماری نیند بھی صحیح نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جلد اگر سو نہیں سکتے تو جلد اٹھنا شروع کر دیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ جلدی اٹھیں گے، نیند سے جلد بیدار ہوں گے صبح کے وقت، تو پھر ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی نیند جمع ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا یا ایک دن ایسا آئے گا جب آپ تھک جائیں گے، مسلسل جاگتے رہنے سے یا کم سونے کی وجہ سے آپ تھک جائیں گے، تو اس وقت آپ کو جس وقت بھی نیند آئے اس وقت نہیں سونا ہے، بلکہ آپ نے جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، مثلا آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب رات کے 1 بجے یا 11 بجے میں سو جایا کروں گا، تو آپ نے اس وقت تک جاگنا ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اور 11 بجے ہی سونا ہے۔ اور 11 بجے سو کے آپ نے اٹھنا اسی وقت ہے، جیسے صبح 7 بجے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو آپ 7 بجے اٹھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اگر کچھ عرصے کرتے رہیں گے تو آپ کا سلیپ پیٹرن صحیح ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، جیسے کہ جس کو ہم لائٹ تھیراپی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ جس وقت بھی اٹھیں اس وقت آپ اپنے کمرے کے سارے پردے ہٹا دیں، ساری روشنیاں جلا دیں، ایک دم تیز روشنی کر دیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کام امیاں بہت اچھا کرتی ہیں، جب بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آ کے کمرے کے پردے ہٹاتی ہیں اور پھر سب کو اٹھانا شروع کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی تھیراپی ہوتی ہے، بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ
اپنے کمرے کے پردے ہٹائیں، یا اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو کہہ دیں کہ اتنے بجے آ کے سارے پردے ہٹا دیا جائیں، پورے روشنی کھول دی جائے کمرے میں، اور اس طرح سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا کمرے میں اندھیرا کر لیں، فون بند کر لیں، ٹی وی بند کر لیں، اور سونے کی کوشش کریں۔ دوائیوں کا استعمال نہ کریں۔ ایک تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر میڈیسن کا یوز نہ کیا جائے، اپنے لائف پیٹرن کو صحیح کریں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی ہے، جو سونے سے پہلے آپ کو کوئی پرابلم یاد آ جاتی ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ اس پرابلم کو اور اس کے ممکنہ حل کو ایک پیپر پر لکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی مدد طلب کریں، اپنی کمزوریوں کا ذکر کریں، معافی مانگیں، ہر چیز اللہ کے حوالے کریں اور سو جائیں یا سونے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنی سکون کی نیند آئے گی۔ سلیپ اویک سائیکل اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ مسلسل اچھی نیند نہیں لیں گے یا مسلسل آپ کی نیند ڈسٹرب ہے بغیر کسی وجہ کے، تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کے جسمانی یا ذہنی الجھن ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر آپ سو نہیں پا رہے ہیں تو آپ کو میرا یہ سنسیئر مشورہ ہوگا کہ آپ کسی پروفیشنل سے مل کر اپنا چیک اپ ضرور کروا لیجئے۔ ادروائز کچھ عرصے کی پریکٹس کے بعد آپ کی نیند کا پیٹرن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ صحیح سے آپ کی نیند پوری ہونے لگے گی، صحیح ٹائم پر آپ سونے اٹھنے لگیں گے، تو آپ کی بھوک کا پیٹرن بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کے ترقی کے راستے بھی کھل جائیں گے، آپ ایگزامز میں اچھے نمبر بھی لینے لگیں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی دفعہ اگلا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔